بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جوڑوں میں بنایا۔ آدم علیہ السلام کے جوڑے سے حوا علیہ السلام کو بنایا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ دنیا کو چلائیں گے۔ اللہ اکیلا انسان بنا تھا، اگر جوڑا نہ ہوتا تو واقعی دنیا اتنی مزیدار نہ ہوتی جتنی کہ اب ہے۔ جنت میں حوراں ہیں بولے تو ہمارے کو سمجھ میں نہ آتا، جنت میں حوراں ہیں بولے تو ہمارے کو سمجھ میں نہ آتا۔ دنیا میں جوڑا ہونے سے، جوڑے سے دل لگنے سے پھر آدمی حوروں کی طلب کر سکتا، حوروں کیا کر سکتا؟ طلب کر سکتا جی۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں بادشاہت نہ ہوتی تو پھر عورتوں کو ملکہ بننے کا جو ہے فضیلت نہ سمجھ میں آتی۔ دنیا میں بادشاہت ایک ایسی چیز ہے جو دوسروں کی طبیعتوں کو جو ہے لالچ پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ جنت میں جائے گا تو جنت میں وہ اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا، اور اس کی بیوی اس جنت کے بادشاہت کی ملکہ ہوگی۔ جنت کے بادشاہت کی کیا ہوگی؟ ملکہ ہوگی۔ تو پھر عورتوں کو اس چیز کا لالچ نہ آتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت جو کوئی حکم صادر کرتے ہیں، اپنا کوئی فعل ظاہر کرتے ہیں، اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم انسانوں کو جوڑے میں بنایا تو دین کی ہر چیز دونوں پر واجب کر دی۔ دین کی ہر چیز دونوں پر کیا کر دی؟ واجب کر دی۔ نماز ہے تو دونوں پہ ہے، روزہ ہے تو دونوں پر ہے، اور حج ہے تو دونوں پر ہے، زکوٰۃ ہے تو دونوں پر ہے، اور اعتکاف ہے تو دونوں پر ہے۔ دین کا، شریعت کا جو بھی عمل ہے وہ کیا ہے بولو؟ دونوں پر ہے۔ اچھا بتاؤ، اب دعوت کی محنت ہے تو عورتوں کے بغیر کیسا کام ہو سکتی ہے؟ جب دین کا ہر حکم کہ مرد عورت اللہ نے دونوں کو متعلق کیا ہے، دونوں کو جوڑا ہے، اس میں دونوں کو جمایا ہے اس میں، تو پھر دین کی محنت میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو الگ کیسے کر سکتا ہے؟ دین کی محنت مرد کے لیے ہے تو دین کی محنت عورت کے لیے بھی ہے۔ دین کی محنت کیا ہے؟ عورت کے لیے ہے۔ جنازے کو دفن کرنا عورت کے لیے نہیں ہے۔ قبرستان جا کے عورت کو کیا کرنا؟ جنازے کو دفن کرنا عورت کے لیے نہیں ہے، لیکن گھر بیٹھے جنازے کا ثواب لے سکتی ہو۔ بہت ساری عورتیں قیامت کے دن جو ہے جب وہ پہنچیں گی تو ان کے نامہ اعمال میں یہ جنازوں کا ثواب ہوگا۔ کیا ثواب ہوگا؟ جنازوں کا ثواب ہوگا کہ اوہو اے اللہ، یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے، میں جنازہ پڑھنے تو گئی نہیں کبھی، لیکن اس کے اندر جنازے کا ثواب ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ جنازے کا ثواب ہے۔ تو اس وقت میں فرشتے کہیں گے کہ اے پگلی عورت، اے دیوانی عورت، اے نادان عورت، تجھے پتہ نہیں ہے یہ نامہ عمل تیرا ہی ہے، اور یہ جو ثواب ہے، یہ جو ثواب نماز جنازہ کا جو تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ تو نے اپنے شوہر کو ترغیب دے کر بھیجا تھا، جاؤ پڑوس میں میت ہو گئی ہے اور جا کے اس کے جنازے میں شرکت کر کے آ جاؤ۔ کیا کر کے آ جاؤ؟ شرکت کر کے آ جاؤ۔ بتائیے، اور اس کے لیے اور وہ درجہ حاصل ہو گیا۔ جو عورت اپنے گھر کے لوگوں کو
ترغیب دے کر بھیج رہی ہے کہ جاؤ جنازے میں جا کر اور جنازہ پڑھ کے آنا. اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی وہ اجر کو لکھ دیا. اور اسی طریقے سے بارڈر پہ عورتوں کو نہیں رکھتے. جہاد میں عورتوں کو ساتھ لے جاتے. جہاد میں سفر میں عورتوں کو کیا کرتے؟ ساتھ لے جاتے. لیکن جو سرحد ہوتی ہے، لیکن جو بارڈر ہوتی ہے ملک کی، وہ جو سرحد کی حفاظت کے لیے مردوں کو متعین کرتے، عورتوں کو اس میں متعین نہیں کرتے. عورتوں کو کیا نہیں کرتے؟ اس میں متعین نہیں کرتے. لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کہ سرحد کے مجاہد کے جیسا ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھا ہوا ہوگا. سرحد کے جو مسافر، سرحد کے جو فوجی ہیں، وہ فوجیوں کو جو اجر ہے وہ اجر ان عورتوں کے نامہ اعمال میں ہوگا. ہو کہ اے اللہ یہ نامہ اعمال تو میرا نہیں ہے، تو میں جہاد میں تو ایک بار گئی ہوں لیکن سرحد پہ کبھی نہیں گئی. سرحد پہ جو مجاہد رہتے عام مجاہدین سے ان کا ثواب اور ان کا اجر بڑھ کے رہتا. ان کا اجر کیا رہتا؟ بڑھ کے رہتا. تو اس وقت میں فرمایا جائے گا ان کو کہ نہیں یہ نامہ اعمال تو تیرا ہی ہے، اور اس کے اندر سرحد کے مجاہد کے برابر اللہ نے تجھے اجر لکھا ہے. لیکن وہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ جب تیری زچگی ہو رہی تھی اور تو نے صبر کیا تھا، تیری زبان سے یہ نہیں نکلا تھا اللہ یہ درد کئی دیا کہ میرے کو، اللہ یہ درد میرے کو کئی دیا کی، ایسا بول لے تو وہ اجر چلے آتا. تو نے صبر کے ساتھ جو ہے زچگی کے وقت کے درد کو برداشت کیا، اللہ نے تجھے سرحد کے مجاہد کے جیسا ثواب دے دیا. سرحد کے مجاہد جیسا کیا دے دیا؟ ثواب دے. میرے عزیزو کہ جو عورتیں کام کرتی ہیں، اگر جو کام مردوں کے برابر نہیں کر سکتی تو پھر اللہ رب العزت کہ اس ثواب کو بھی دینے کے لیے اللہ نے راستے کھولے ان کے لیے. تو پھر دعوت کی محنت میں کیوں نہیں کھولیں گے؟ بولو، دعوت کی محنت میں کیوں نہیں کھولیں گے؟ جو لڑکی 40 حدیثیں یاد کر لے، عورتوں کے مدرسوں میں عام طور پر کہ 40 حدیث یاد کراتے، 40 حدیث. اگر جو لڑکی 40 حدیث اگر یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا حشر عالموں کے ساتھ کرے گی. حالانکہ وہ ہے کیا؟ بولو، عورت. حالانکہ وہ کیا ہے؟ عورت ہے. تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے عورتوں کو ایسا درجہ دیا ہے کہ وہ ہر محنت میں اللہ کے ہر حکم میں مردوں کے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے انسانیت کو جوڑے میں بنایا ہے اور مخلوق کو جوڑے میں بنایا ہے. اور جوڑے کا مطلب یہ ہے دونوں مل کر کوئی بھی کام کرے. دونوں مل کر کیا کرے؟ کوئی بھی کام کرے. اگر کوئی مرد آدمی اگر چلے میں گیا، 4 مہینے میں گیا بولے تو وہ صرف مرد کا کمال نہیں ہوتا، اس کے گھر میں اس کے بیوی کا بھی کمال ہوتا ہے. مرد جماعت میں جانا بولے تو، اگر عورت نہ کو بولی تو مرد جا نہیں سکتا جماعت. جماعت کو تو دور کی بات ہے، مرد ماں کے گھر کو بھی نہیں جا سکتا. مرد کا نہیں جا سکتا. ہاں تمہارے ماں سے بات کرے تو میں نہیں رہتی تمہارے گھر میں، کہ تو بیچارہ ماں کے گھر کو بھی نہیں جا سکتا. جماعت میں کیسے جائیں گا؟ بولو، جماعت میں کیسے جائیں گے؟ ہمارے حاجی غفور صاحب، گونڈ غفور صاحب بولتے تھے اگر کسی گاؤں والے مردوانے جماعت میں زیادہ نکلتی ہیں تو وہ مردوانے کا کمال نہیں ہے، وہ گاؤں کے عورتوں کا کمال ہے. وہ گاؤں کے بھائیوں اچھا ہے، اچھے ہیں، اور انہوں اپنے مردوں کو جماعت میں بھیجتی ہیں. اگر کسی گاؤں کے مردوانے جماعت میں زیادہ نہیں نکلیں گے تو مردوانے اچھے تھیں، لیکن وہ گاؤں کے بھائیوں خراب ہوتی. ہمارے امیر صاحب ایسا بولتے تھے. کئی بولے تو کہ مسجدہ میں جماعت جا کو مردوانے کو تشکیل کر کو نامہ لکھتی کیسا بھی، اور نامہ لکھانے کے بعد انہوں کو کیسا بھی جورنگ پوچھتی میں نام لکھی ہوں گے جماعت میں جانا ہے ان کو. اب جوروں کیا بولتی؟ اچھا جائیں گے تلو جی کا تو ان وہ کیا کر ڈالتا، جائیں گے تلو جی کا تو ان کیا کر ڈالتا، وہ کیا کر ڈالتا.
ہاں کہاں گے لو بڑا لکھا کہیں تمہیں نام ہو، ایسا بولی لگا تو ہو گیا. کہاں بولتا آپ کو امیر صاحب کیا بولتا؟ نہیں لو امیر صاحب دھیر دیکھتے لو بولتا. کیا بولتا؟ دھیر دیکھتے لو بولتا. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے اگر کسی گاؤں کے مردوانے جماعت میں نکلی بولے تو وہ مردوانے کا کمال نہیں بلکہ وہ گاؤں کی عورتوں کا بھی کمال ہے اس کے اندر کہ انہوں نے اور اپنے مردوں کو کیا کیا بولو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی. اگر عورتیں نہیں چاہے بولے تو کہ مردوانے ماں سے ملنے ماں کے گھر کو بھی نہیں جا سکتے، گاؤں کے گاؤں میں رہتی، گاؤں کے گاؤں میں رہتی، ماں سے ملنے نہیں جا سکتے، بہن سے ملنے نہیں جا سکتے. تھوڑے بیٹے تھوڑے بھائیاں کیا کرتی راتاں کو ملنے جاتے رہتی، کون دیکھنا نہیں بول کو. اللہ ایسی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ایسی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جی تو میرے محترم ماں بہنوں، دعوت کی محنت بڑی عجیب و غریب محنت ہے، سارے نبیوں کی محنت ہے اور یہ سارے اعمال میں ام الاعمال ہے. اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو ہر حکم میں شریک کیا، ہر حکم میں شریک کیا. دیکھو عورتیں معمول وقت میں نماز پڑھتی ہیں، نفل پڑھتی ہیں اور اسی طریقے سے گھر کا کام کاج بھی کرتی ہیں اور تسبیح بھی پڑھتی ہیں اور بہت سارے قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں. لیکن عورتوں کو حمل آ گیا، عورتیں پیٹ سے ہے لیکن حمل سے ہونے کی وجہ سے انہوں پوری نماز پڑھ سکتے نہیں، قرآن پڑھ سکتے نہیں، نفلاں پڑھ سکتے نہیں، فرض کے علاوہ کی بات کر رہا میں جی، اور ذکر کر سکتے نہیں. اللہ رب العزت اس عذر کی وجہ سے جو کام انہوں نہیں کر سکتی ہیں اللہ وہ پورا ثواب ان کو عطا فرما دے گا، وہ پورا کام پورا ثواب اللہ ان کو عطا فرما دے گا. اسی لیے بزرگان دین فرماتے، خود ہمارے استاد مفتی انوار الحق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کو جب چھوٹی بچیاں ہو پوری عبادت میں لگاؤ، شادی شدہ زندگی میں اگر انہوں عملہ تھوڑا کم پیش کرے تو بھی اللہ پورا کرے سن کے ستہ ثواب دیتا رہتا. آج کل بچیوں کو پالنے کا یہ ایک عجیب ڈھنگ ہو گیا ہے کہ بچیوں کو نماز بھی نہیں پڑھانے لگا رہے، بچیوں کو نماز پڑھنے کی بھی روزہ رکھنے کی بھی عادت نہیں ڈال رہے. عجیب پرورش سمجھ رہے. میرے محترم ماں بہنوں، احکامات اللہ کی طرف سے ہیں. جس حکم میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو سہولت دی ہے اس حکم میں اللہ نے بدل عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے پوری امت کے لیے اللہ نے دعوت کی محنت عطا فرمائی. دعوت کی محنت میں اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی شامل کیا ہے. جو آیت آپ لوگ روزانہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور بعض عورتیں اس آیت کو اپنی زبان سے لوگوں کو سناتے بھی رہتے ہیں، اور جیسے کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس. میرے محترم ماں بہنوں، یہ جو کنتم خیر امتن ہے، یہ جو امت ہے، یہ امت کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور اس امت کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں. اللہ نے جب امت کی تعریف فرمائی وہ تو صرف مردوں کی تعریف نہیں فرمائی، اللہ رب العزت نے عورتوں کی بھی تعریف فرمائی اس کے اندر. جس طرح سے مرد لوگوں کو اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، ان کو میں انسانوں کے لیے نکال دیا ہوں، یہ امت ایسی ہے اس کے اندر خیر اس لیے ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں جیتی، یہ امت کے لیے جیتی ہے، یہ امت کے لیے نکالی گئی ہے. تو مردوں کے ساتھ کون ہے بولو شامل؟ عورتیں بھی ہیں. مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہیں. جو عورتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا بارہا، جو عورتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں بارہا دیکھا ہوگا. اگر کبھی دلی مرکز جانا ہوا ہو آپ کا تو وہاں پر ہر ملک کی عورتیں ملیں گی، آپ کو ہر ملک کی عورتیں ملیں گی. مرد تو ماشاءاللہ ہوتے ہی ہیں لیکن اس وقت میں مستورات کی جماعتیں
ہر ملک کی عورتیں، ہر ملک کی عورتیں. ہماری جماعت پچھلے سال 2019 میں حبشہ گئی تھی، بلال حبشی کے گاؤں گئی تھی، جس میں ہمارے چاول کے امیر صاحب اور جو ہے ہمارے بیتم چلے کے ساتھی اور بھی تھے، مستورات کی جماعت. میرے محترم ماں بہنوں، ہم تو ماں پیٹ کے مسلمان ہیں. حبشہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نئے ایمان میں داخل ہوئے، پہلے سے ایمان والے نہیں تھے، پہلے سے عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن اللہ نے ایمان دیا اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے دعوت کی محنت کی سمجھ عطا فرمائی، دعوت کی محنت کی سمجھ عطا فرمائی. ایک ایک محلے میں اجتماع ہوتا، ایک ایک محلے میں اجتماع ہوتا. اب عام طور پر محلے میں اجتماع بولے تو وہ باڑے کے لوگ چاہتے، لیکن وہ باڑے کے لوگ چاہتے. لیکن میرے محترم ماں بہنوں، ہم نے وہاں پر ایسا نظام دیکھا، ہماری جماعت جہاں جہاں پر قیام کرتی تھی تقریباً 20 کلومیٹر سے عورتیں اور اپنے محرم مردوں کو ساتھ لے کر اور جو ہے اجتماع میں اور جو ہے دین کی بات سننے میں اور شریک ہونے کے لیے آتے تھے. جن مستورات کا پہلے قیام کے اندر جو بات سننے کے لیے آئی تھی، اور تقریباً ہم 1 مہینہ رہے وہاں پر، اور 1 مہینے کے بعد بھی اور اس میں سے بعض عورتیں وہاں پر پہنچی جہاں پر ہمارا قیام تھا. خود ہمارے جماعت کے ساتھی بھی منع کرتے کہ بھئی تم مت آنا، اور جو بہت لانگ رستہ ہے اور تمہارے آنے میں تکلیف ہوگی، لیکن محرم مردوں کو ساتھ لے کر اور اپنے گاڑیوں میں سفر کر کے اور جو ہے دین کی بات سننے کے لیے آتی تھی، دین کی بات سننے کے لیے آتی تھی. میرے محترم ماں بہنوں، ہم وہاں پر موجود ہوتے تھے، جو عورتیں نام لکھاتے تھے اور فوراً ان کی جماعتیں بن کر نکل جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں نام لکھاتے، ادھار نام لکھاتے. تھوڑے ماں بہن ایسے رہتے، وہ 3 برس سے خالی نام لکھاتی ہیں، لیکن ایک بار بھی گئے نہیں 3 دن کے واسطے بھی. تھوڑے ماں بہن ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ 10 دن تو لگیں ابھی چلے کے لیے، ابھی تیار نہیں ہو رہے. اور تھوڑے ماں بہن ایسے ہیں 3 دن تو لگا لیں، لیکن 10 دن جانے کے واسطے ابھی تیار نہیں ہیں. 1 برس ہو گیا نام لکھاتی ہیں، 2 برس ہو گیا نام لکھاتی ہیں، ابھی جائیں گے بول کے سمجھ رہی. ہم نے وہاں پر ایسا دیکھا کہ ہم تشکیل کرتے، ہماری عورتیں تشکیل کرتی کہ بھئی کل سے نقد بتاؤ کون تیار ہیں، کل سے نقد بتاؤ کون تیار ہیں. اور کبھی کبھی مسجد والے بولتے کہ کلیج بولتے ذرا مشکل ہوتا، جمعہ سے بولو یا اتوار سے بولو، جو بھی دن رکھتے، اور 10 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے یا بیرون کے لیے ہم تشکیل کرتے. مستورات بیرون کا تو ہمارے سامنے نکلنا نہیں ہوا. لیکن میرے محترم ماں بہنوں، یاد رکھو یہ بات، عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے اور نرم بھی ہونا چاہیے. عورت کا دل سخت ہے تو ان عورت نہیں بلکہ ان پتھر ہے. اللہ کے باتیں سن کے بھی اگر دل نرم نہیں ہوا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. تم سوچیں گے پتھر کیسا بولے انہوں بول کو، میں بولے نہیں، اللہ ج بولتی ہیں، اللہ ج بولتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں، پتھر اور انسان ہیں. پتھر کیا واسطے بولے تو جو آدمیاں جہنم میں جاتی وہ آدمیاں بھی پتھر ہی چو. وقودها الناس والحجارہ.
وہ جہنم میں جانے والے آدمیاں بھی پتھر صفت کے آدمیاں رہتی، پتھر صفت کے آدمیاں رہتی۔ عام طور پر عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، عورتوں کو نرم ہونا چاہیے۔ اگر جو عورت نرم دل نہیں، دین کی بات اللہ کی بات سن کے اگر اس کا دل نہیں پگھلا، بولے تو ان پتھر کے سر کھینچ پھرو۔ تو ہم نے جو ہے ہماری جماعت جہاں پر گئی تھی اور وہاں کی تشکیل کی جو میں بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر عورتیں جب ہماری عورتیں تشکیل کرے تو سما کے لیے وہ نام لکھے تو ضرور سما جماعت نکلتی، اتوار کو نام لکھے تو ضرور اتوار کے دن جماعت نکلتی، جمعہ کو نام لکھے تو اور ضرور جماعت نکلتی۔ وہ مردوان یہاں کو بولتے تھے، کیا بولتے تھے ہمارے کو تھوڑے ساتھیاں کہ امیر صاحب تمہیں جمعے کی تشکیل کریں اور ہمارے گھر والے فورس کرتے ہیں جمعہ کو جماعت میں جانا، بول کو میرے کو کام ہے، کیا تو یہ جماعت کو اتوار کے لیے کرو، بول کے مردوان یہاں کو سفارش کرتے تھے۔ تو ہم ان کو بولتے تھے کہ دیکھو بھائی کہ پوری زندگی تمہاری بات تمہاری بیویاں سنتے رہتی، لیکن تمہارے بیویوں کی اچھی بات تمہیں سن لو، تمہارے کام کو آگے پیچھے کر لو۔ اتوار تک اگر تمہارے گھر والے راضی نہیں ہوں گے، تم خالی ہوں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور ان کے گھر میں ہم نے تشکیل کی، بہت بڑی مسجد سی، گھر ذرا دور تھا، اور دوپہر کے وقت میں بڑی قربانی کے ساتھ جا کے ہم لوگ بات کر کے آئے تھے، اور تشکیل ہوئی جمعہ کو جماعت میں نکلنا۔ ڈاکٹر صاحب وہاں کے شورا کے ذمہ دار قسم کے ساتھ انہوں خود آ کے تقاضا رکھے کہ ہمارے گھر والے فورس کر رہے ہیں، تمہیں خود اپنی طرف سے کہلواؤ یا اپنے گھر کی عورتوں سے کہلواؤ، اور جو ہے کہ جماعت 1 دن کے بعد جائیں گے یا 2 دن کے بعد جائیں گے، 2 دن کے بعد جائیں گے۔ میرے محترم ماں بہنوں، تمہیں پوچھ لو، ہمارے گھر والے آ کر ہیں دیکھو تمہارے درمیان میں، ہمارے گھر والوں سے کہہ کر ہم نے یہ بات کہلوائی ان سے کہ ٹھیک ہے جماعت اور جو ہے بجائے جمعہ کے اور تم اتوار کے دن نکالنا، اتوار کے دن نکالنا۔ تب جا کے وہ جماعت پھر اتوار کے دن نکلی، اتوار کے دن نکلی۔ عورتوں میں کیسا دینی جذبہ، ملکوں میں مرد تو مرد، عورتیں بھی نکل گئیں، عورتیں بھی نکل گئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عملوں کی اور کہنے سننے سے زیادہ اور جو ہے اس بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم ماں بہنوں، عورتیں گھر میں تعلیم بھی کرتی ہیں، عورتیں دین کی بات بھی سنتی ہیں، اور عورتوں کو دین کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی عورتیں کیوں پیچھے رہتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے ان کو؟ اللہ کی طرف سے توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے ان کو؟ میرے محترم ماں بہنوں، دیوبند مدرسے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قاری طیب صاحب بول کے، ان کے کتاباں انہوں لکھے سو کتاباں اور ان کے بیاناں کی کتاباں اور کوسے بھی کتب خانے کے اندر ملتے رہتے، بہت بڑے بزرگ، تقریباً 50 پر 2 سال دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کے بڑے رہ چکے انہوں، محتمم رہ چکے انہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیارت ہوتی تھی خواب میں ان کو۔ بہت بڑے اللہ والے بزرگ۔ ایک تذکرے میں عورتوں کے تعلق سے کہا آپ نے، عورتیں دین کا تو اچھا سمجھتی ہیں، عورتیں دین کی باتوں کو مانتی ہیں، دین کی بات سن کے عورتوں کا دل نرم رہتا، لیکن 2 باتیں ایسے ہیں عورتوں کے اندر جس کی وجہ سے اللہ عورتوں کو جلدی توفیق نہیں دیتا، توفیق سر کے پاس آ کے رک جاتی ہے ان کو۔
توفیق سر کے پاس آ کے کیا ہو جاتی ہے، ان کو رک جاتی ہے۔ مردش نہیں، اگر یہ دو باتاں عورت کچھ نہیں، مرد کے اندر ہے تو بھی اللہ رب العزت مرد کو بھی محروم کر دے گا، مرد کو بھی کیا کر دے گا، بولو، محروم کر دے گا۔ میرے محترم ماں بہنوں، دو باتیں حضرت بتا کر ہیں، وہ دو باتیں میں بتاتا ہوں، یہ دو باتوں کو آپ اپنے اندر سے دور کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی اپنے کام کے لیے چنے گا، اللہ تمہیں بھی اپنے کام کے لیے چنے گا۔ پہلی بات ہے دوسروں کو گرا کر بات کرنا، دوسروں کو اٹھا چھٹ کو بات کرنا، دوسروں کو ہلکا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کیا جاننا، حقیر جاننا۔ میں اچھی سب جنے بیکار، میں اچھی اور سب جنے کیا، سب جنے بیکار۔ میرے محترم ماں بہنوں، یہ ایسی وبال کی بات ہے، اور یہ ایسی عذاب کی بات ہے، اور یہ ایسی نقصان کی بات ہے، مرنے سے پہلے اس کا عذاب آتا، مرنے سے پہلے اس کا کیا آتا، عذاب آتا۔ آدمیوں کو کسی کو بھی اٹھاک چھٹ کو حقیر سمجھ کو نہیں کرنا۔ تھوڑے مردوانے کے اندر بھی یہ بات رہتی ہے، لیکن عورتوں کے اندر زیادہ رہتی ہے۔ اگر اللہ کی توفیق آ گئی اس کے پاس، لیکن پھر بھی یہ باتوں کی وجہ سے اللہ اس کی ہدایت کو، اس کی توفیق کو نکال لیتا، نکال لیتا۔ ایک جنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ہے، رات کو حفاظت کے لیے ان کا جو خیمہ ہے نا، خیمے کے آس پیر انگار ڈال لیں، آگ جلیں خیمے کے اطراف میں حفاظت کے واسطے، جنگل بیابان۔ ایک جنا دیکھ کو اٹھاک چھٹے سر کا بولیا کہ نا، ارے حسین تو یہ تو دنیا میں بھی انگارش ہے، آخرت میں بھی انگارش تو رہے تیرے کو، آخرت میں انگار والے کو کئی بولیا، بولے تو امیر یعنی کہ یزید کے ہاتھ پہ تو نے بیعت کیا نہیں نا، اور اس لیے تیرے کو کیا ہے، آگ ہے بول کے بولا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اب جواب تو دیے نہیں، انہوں دل میں رکھ لی، دل میں ان کو بری لگی ہے بات، دل میں کیا لگی ہے، بری لگی ہے بات۔ جی دیکھو اللہ تعالیٰ بدلہ کیسا دیتے، اللہ پلٹا کیسا لیتے اس کا۔ جب وہ بات کر کے جا رہا تھا گھوڑے پر، کیا کر رہا تھا، جا رہا تھا، تو گھوڑا چڑھ رہا تھا، اس وقت میں گھوڑا بھدک گیا، گھوڑا بھدک گیا تو پاؤں جو ہے نا وہ گھوڑے کے رکاب میں اٹک گیا۔ اب گھوڑے رکاب میں اٹک گیا، انہوں نیچے گرے تو گھوڑا بھاگنے لگا، اب رکاب میں اٹک کو ہے، بھاگتا ہے، اور پورا بدن لہولہان اور زخمی، پورا بدن لہولہان اور زخمی۔ میرے عزیزو، پھر وہ گھوڑا دوڑتا 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 جب کافی کچھ وقت ہو گیا تو آخر کار وہ گھوڑا پھر حضرت حسین جہاں سے چلا تھا وہیں پر آیا۔ وہ آگ بھڑکی ہوئی تھی، اور جو آگ وہاں پر جل رہی تھی، گھوڑا آ کر کھڑا ہوا تو اسی آگ میں گر کر مر گیا۔ ابھی تو بولا تھا اے حسین تیرے لیے آگ ہے، تو وہی آگ کیا ہوگی بولو، اور اسی کے لیے۔ میرے عزیزو، کسی کو حقیر سمجھ کر بات کرنا، اٹھاک چھٹ کے بات کرنا، کم سمجھ کر بات کرنا، اور یہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا عذاب دیں گے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیں گے، ہدایت کے راستے کیا کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ ایک بات اور یاد آ گئی ابن جوزا کی، یہ اسی موقع کا موقع ہے، یہ کربلا کا ہی موقع ہے۔ اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے،
تو ابن جوزا بولنے والا آدمی ملنے کے لیے آیا اور ملنے کے لیے آ کر بولا کہ حسین تو اہل بیت کیسے ہے؟ بولے تو اہل بیت بولے تو رسول اللہ کا خاندان. بھائی تو بیٹی کا بیٹا نہیں کیا؟ بیٹی کا بیٹا نسل اہل بیت میں کیسے شامل ہو سکتا؟ اپنے آپ کو میں اہل بیت کو بول لیتا ہے, تو بیٹی کا بیٹا اہل بیت نہیں. تو یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حقارت کرنے کے لیے, ان کے عزت کو گرانے کے لیے, کم دکھانے کے لیے جو ہے اس نے بولا. اسی دوران کے واقعے میں ایک مرتبہ وہ جو ہے کہ استنجے کے لیے یا کوئی قضائے حاجت کے لیے کسی ضرورت کے لیے جا کر بیٹھا تھا, اور کچھ اندھیرا, کچھ جھاڑی تھی, اور وہاں پر ایک بہت بڑا کالا اور موٹا بچھو آ کر اس کے پیر میں ڈس لیا. اس کی تڑپ اتنی ہوئی, اس کا زہر ایسے چڑھا کہ پوری آنکھ پر چھالے پڑ کے مر گیا. پوری آنکھ پر چھالے پڑ کر, اور اس کی تکلیف کی وجہ سے, اور سر کو دیوار میں ٹکرا کر مر گیا. میرے محترم ماں بہنوں, یہ جو کسی کو اٹھا کر چھٹنا, اگر اس کے دل کو تکلیف ہونا, دنیا کے راستے تو بند ہوں گے, اللہ ہدایت کے راستے بھی بند کرے. تمہیں 100 بار نام لکھا لو, لیکن اگر تمہیں ایسا باتیں کرتی ہیں بولے تو, اگر ایسے آدمیوں کو اٹھا چھٹنے کے, گرانے کے اور نیچے دکھانے کے باتیں, اگر ایسے باتیں تمہارے زبان سے نکلتی ہیں بولے تو اللہ تمہارے لیے ہدایت کے راستے کو بند کر دیں گے, ہدایت کے راستے کو ختم کر دیں گے. ہدایت کے راستے کو کیا کر دیں گے؟ کم کر دیں گے. اس لیے میرے محترم ماں بہنوں, عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے, عورتوں کا دل پسیستہ ہے. عورتیں دین کا کام کرنا ان کو بول لیتی ہیں, عورتیں جماعت میں نکلنا ان کو سمجھتی ہیں, لیکن پھر بھی شیطان ان کو اس لیے آڑا ڈالتا, انہوں زبان سے بولے سو ایسے باتوں کی وجہ سے اللہ ان کی توفیق کو روک ڈالتا. اللہ ان کی توفیق کو کیا کرتا؟ روک ڈالتا. اللہ حفاظت فرمائے. دوسری بات جو حضرت نے فرمایا, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, عورتوں کے اندر 2 باتیں زیادہ ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے اللہ ان کے لیے جلدی ہدایت کے راستے نہیں کھولتے. اگر مرد کے اندر بھی اگر یہ 2 باتیں ہیں, اللہ اس کی ہدایت کے راستے کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے. وہ ہے جھوٹ بولنا. کیا بولنا؟ جھوٹ بولنا. جی, ہمارے امیر صاحب حاجی غفور صاحب, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, انہوں جیسی موت چاہتے تھے ویسی موت مری. انہوں جیسی موت چاہتے تھے ویسی موت مری. رمضان میں مرنا اللہ ولی, انہوں رمضان میں مری. شہادت کی موت مرنا اللہ ولی, شہادت کی موت مری. بیماری کے دنوں میں مرنا یہ شہادت کی موت ہے. اللہ نماز میں مرنا وہ کو بولی, نماز میں مری, انہوں تہجد کی نماز میں. حاجی غفور صاحب, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. جی, دیوبند کے سب سے بڑے حضرت مولانا حسین صاحب, جی, حضرت نے فرمایا تھا کہ بھائی تمہارے نانا میرے سے بیعت ہو گئیں, اللہ مجھ سے پوچھیں گا کہ حسین احمد تو کیا لایا, تو میں بولوں گا کہ میں نانا جی کو لایا ہوں کہ بولوں گا. میری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. ہیں انہوں میرے مرید, لیکن یہ میری مغفرت کا ذریعہ ہے. دیوبند کے بڑے بڑے حضرتان بھی اور ان کے ولایت کے قائل تھے ایسے اللہ والے بزرگ. انہوں اپنے بیانہ میں, اور جب کبھی بیان کرے تو بولتے تھے, عورتاں چیل اڑی کو تو بھئی سوڑی بولتی کہتے. عورتاں کیا بولتی کہتے؟ بھائی چیل اڑیے گا تو بھینس اڑی بولتی. تو ہمیں پوچھتے ایسا کیسا اڑتی ہے حضرت بھینسوں کو؟ تو نہیں, بیکواں کی منہ بدلی تو بات بدلتی کہتے. بیکواں کا منہ بدلی تو کیا بدلتی؟ بات بدلتی. یہ ایک بیکواں کو کیا بولتی کہتے, گماں ہمارے گھر کے سامنے موٹی چیل بیٹھی تھی,
اتنی موٹی چیل میں نے کبھی نہیں دیکھی. میں جا کر لکڑی کری تو اٹھ کو چلے گئی. اب وہ دوسری وہ سنی صبح کو رہتی نا, ان جا کے بولتی اگے ماں خدیجہ کے گھر کنے موٹی چیل بیٹھی تھی کہتے کہ بھینس کو اتنی موٹی تھی کہتے, انہیں ایسا لکڑی کری تو وہ چیل اٹھ کو چلے گئی کہتے. 2 بھائی کو ہو گئے, اب یہ 3ویں بھائی کو اب کیا بولتی ہے, اب 3ویں بھائی کو اب ان کیا بولتی ہے, اگم آگے اس کے گھر کے سامنے بھینس چیل کے سر کا اڑ کو گئی کہتے. کیا بولتے, پہلے چیل تھی, دوسرے نمبر پر چیل تو تھی لیکن بھینس کو اتنی موٹی تھی, اور تیسرا منہ بدلا تو اب وہاں چیل نہیں, ڈائریکٹ کیا اڑتی ہے اوپر, وہ بھینس ہی چڑ جاتی ہے. جھوٹ کی ملاوٹ زیادہ رہتی ہے. عورتوں کی خصوصی بات بتاتے تھے, کوئی سی بات بولتی ہیں کہ وہ بات ہی زیادہ بولتی ہیں, کہتے بھائی کوئی سی بات بولتی ہیں کہ وہ بات ہی زیادہ بولتی ہیں. میرے محترم ماں بہنوں, عورتیں اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اگر جو عورتیں اپنی زبان سے جھوٹ زیادہ استعمال کرتی, اللہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیتا. اللہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیتا. قاری طیب صاحب فرماتے تھے, عورتیں فطرتاً نرم ہوتی ہیں, دین کی بات سنے تو ان کو جلدی رونا بھی آتا, دین کی بات سنے تو انہوں دین کا کام کرنا بول کو بھی بول لیتی, لیکن کیا بولے تو ان کے اندر یہ 2 برائیاں رہنے کی وجہ سے انہوں کیا کرتی, ہدایت کے راستے پر زیادہ چل سکتے نہیں, اللہ کی توفیق نہیں ملتی. اگر کوئی عورت دین کا کام کرتی ہے, ان جھوٹ بھی بولتی ہے, دین کا کام کرتی ہے, ان دوسروں کو برا بھی سمجھتی ہے, دوسرے کیا سمجھتی ہے, برا بھی سمجھتی ہے, میرے عزیزو پھر اللہ اسے منافق بنا ڈالیں گے. اس کے دین کے کام سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا, اس کے دین کے کام سے دوسرے کیا نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا, یہاں تک کہ اس کے پیٹ کے بچوں کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. ماں 40 دن جماعت میں جاگاتی, اور ماں جو ہے کہ مہینے واری اجتماع کو بھی جاگاتی, لیکن اپنے بچے کو مدرسے میں مسجد میں پڑھنے بھیج سکتی نہیں. بمبڑے مالی تو بھی اور گیما بولی تو بھی بچہ نہیں آتا, کہیں نہیں جاتا کا. تو وہ بیکوں میں یہ 2 باتیں ہیں, ان دوسروں کو اٹھا چھٹ کو بات کرتی ہے, اور دوسرا جھوٹے باتیں کر لیتی ہے. دوسرا کیا کر لیتی ہے, جھوٹے باتیں. ان دین کا کام کری تو بھی اللہ اس کے اندر نفاق ڈالی, اور دوسروں کو فائدہ ہونے تو چھوڑو, اور اس کے بچوں کو خود فائدہ نہیں ہوتا. میرے محترم ماں بہنوں, یہ 2 باتیں اپنے اندر سے نکال لو. اگر جس کسی کے اندر اگر یہ باتیں ہیں تو انشاءاللہ اسے دور کر لینے کی نیت کر لو, ورنہ اللہ تعالیٰ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ قبول کرتے ہیں. مردوں کی نماز دیر میں قبول ہوتی ہے, عورتوں کی نماز زیادہ قبول ہوتی ہے. مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گا تو اسے صرف 20 پر 7 نمازوں کا ثواب ملیں گا. عورت اپنے گھر کے اندر پردہ کر کے نماز پڑھے گی, مکہ میں نماز پڑھے سوتا ثواب ملے گا, مسجد حرم میں نماز پڑھے سوتا نماز ملے گا. عورتوں کو اللہ نیکیاں بھی زیادہ دیتے, عورتوں کو ثواب بھی زیادہ دیتے. عورتوں کا دل اللہ نے نرم بنایا, عورتوں کو اللہ نے مردوں کی محنت میں شامل کیا. عورتیں جو کام نہیں کرتی, جیسے میں نے پہلے بتایا, وہ کاموں کو بھی جنازوں کا ثواب, سرحد کے مجاہد کا ثواب, میں پہلے بولیں دیکھو یہ بات ہو, یہ ثواب بھی اللہ عورتوں کو دینے کے لیے تیار ہے. لیکن عورتیں یہ 2 کام کر کو اپنی نیکیاں خراب کر لیتی ہیں. دیکھو یہ 2 کام کر کو اپنے بچوں کو بھی خراب کر لیتی ہیں, اور اپنی جو ہے نیکیاں کو بھی خراب کر لیتی ہیں. اس لیے میرے محترم ماں بہنوں, جب تم بھی اللہ کے راستے میں نکلو گی تو تمہیں بھی سمجھ میں آئے گا اللہ کے راستے میں اور کس طریقے کے لوگ تمہیں ملیں گے, اور کیسی محنت کرنے والے لوگ ملیں گے. کہ میرے محترم ماں بہنوں, ہمیں حبشہ گئے تھے, پوچھو تمہیں ہمارے گھر والے آکو ہے, دیکھو ہمارے امیر صاحب بھی آکو ہے, چابول کے پوچھ لے تمہیں ان سے کہ میرے محترم ماں بہنوں, عورتاں کاراں ڈال لے کوئی, عورتاں جماعت کو بلا لے جانے واسطے, عورتاں کاراں ڈال لے کوئی, اور جو ہے جماعت کو بلا لے آنے واسطے. عورتاں جماعت نہیں کیا, ہمیں عورتاں بلا لے آتی ملک کو, ہمیں نکو بولے تو روتی ہی انہوں.
हमारे अमीर साहब तो नक्कोच बोली, हमारे अमीर साहब तो नक्कोच बोली, मैं जरा रहम खा को रंदे लो अमीर साहब को हो सके देख लिखे बोल को भाई वो क्या करे फिर से। हाँ क्या बोलती हैं औरतें, मर्दान जमात है तो मर्दाने बुला ले खा लेती, हमें औरतंग जमात हमें बुला ले खा लेती, खाना डाल ले खा गई। मेरे मोहतरम माँ बहनों, सोचो औरतें कैसे है दुनिया में, निकल कर देखो समझ में आएगा दीन कहाँ तक है, औरतें दीन को कहाँ तक संभाली। घरा बेच को ऐ सुनो, सुन्ने बेच को ऐ सुनो, जंगला बेच को ऐ सुनो, कारा बेच को ऐ सुनो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, यहाँ तक के और उनको जो जायदाद है वो बेच को ऐ सुनो औरतें, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के ऐ सुनो। एक डॉक्टर साहब, 2 बीवियां, उनको 2 बीवियों के साथ हिंदुस्तान में चिल्ला लगाई उन्होंने, 2 बीवियों के साथ हिंदुस्तान में क्या लगाई, चिल्ला लगाई। और उनके बच्चे कितने, 6-6 महीने के, 8-8 महीने के छोड़ के 2-2 महीने के वास्ते इंडिया के। मेरे मोहतरम माँ बहनों, सोचो तो सही, अगर तुम भी जब अल्लाह के रास्ते में निकलोगी तो तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए और जिसकी तश्कीलें लॉकडाउन से पहले जहाँ तक रुकी हुई हैं, 10 दिन वाले 10 दिन और चिल्ले वाले चिल्ला, 2 महीने वाले 2 महीने, अभी अजान होगी और अजान के फ़ौरन बाद ज़रूर अपने नाम लिखाओ और नाम लिखा के पर्चा मस्जिद में भेजो, फिर हम नमाज से पहले अभी दुआ करेंगे आपके लिए, इसके लिए लिखाओ इंशाअल्लाह और जल्दी जल्दी नामा लिखाओ। मर्दों में बोलोगे, मर्दों में भी इंशाअल्लाह। कौन तैयार है छीनने के लिए या कौन तैयार है बताओ।